الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا یہ درست ہے؟ تو دوستو، استنجا کے بارے میں علامہ شمیع رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 فتاوی شمیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 339 پہ اس بارے میں انہوں نے کافی بحث کی ہے۔ تو استنجا کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر نجاست اپنی مخرج سے یعنی جس جگہ سے نجاست نکلتی ہے، خواہ وہ پیشاب ہو یا پخانہ، اگر اپنی محل سے اپنی مخرج سے تجاوز نہ کرے تو پھر استنجا مثلاً اگر صرف کوئی پانی سے کرے یا صرف ٹیشو پیپر ڈیل وغیرہ سے کرے تب بھی یہ درست ہے، یا دونوں کو استعمال کرے۔ اور اگر نجاست اپنی مخرج اپنی محل سے تجاوز کرے تو پھر یہ دیکھے کہ آیا 1 درہم کے برابر یعنی تجاوز کی ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اور درہم کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ ہتھیلی کی جو اندر کی گولائی ہے تقریباً وہ حد ہے 1 درہم کی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 1 درہم سے مثلاً یہ نجاست خواہ پہانا ہو یا پیشاب ہو تجاوز زیادہ کی ہے یا 1 درہم کے بالکل برابر ہے یا ان سے کم ہے۔ اگر 1 درہم کے بالکل برابر ہو یا ان سے کم ہو تو پھر تو پانی سے استنجا کرنا واجب ہے۔ مثلاً اگر آپ ڈیلا استعمال کریں، ٹیشو پیپر استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن پانی سے استنجا کرنا یہ واجب ہے۔ اور اگر آپ دونوں استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نجاست اپنی مخرج سے 1 درہم سے بھی زیادہ تجاوز کرے تو تب استنجا پانی سے فرض ہوتی ہے۔ یعنی اب استنجا فرض ہو چکی ہے، اور پانی کے بغیر اگر کوئی استنجا کرے اس حالت میں کہ 1 درہم سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے نجاست، تب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پانی سے استنجا کرنا ضروری ہے۔ اب دوستو، استنجا کی اس تفصیل کے بعد ہمیں یعنی ایک اور تفصیل بھی کرنی ہے کہ اگر کسی کو قطرے کی بیماری ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ میں اگر صرف پانی سے استنجا کروں تو پھر یعنی استنجا کے بعد کچھ قطرے پھر نکل جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے صرف پانی سے مثلاً جلدی استنجا کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک وہ اس کی یقین نہ ہو جائے کہ اب قطرے خشک ہو چکے ہیں، چاہے وہ ٹوائلٹ پیپر سے ہو یا ڈیلے سے ہو یا انتظار سے ہو۔ اور اگر کسی کو قطرے کی بیماری نہ ہو اور نجاست اپنی مخرج سے تجاوز بھی نہیں کی ہے تو پھر اگر کوئی صرف ٹوائلٹ پیپر سے یا صرف ڈیلے سے وغیرہ سے استنجا کرے تو پھر یہ کافی ہے۔ اگر پانی کا موقع نہ ملے کوئی گناہ نہیں ہے، نماز بالکل درست ہے۔ ہاں، سب سے جو بہتر استنجا ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً پہلے کسی پتھر یا ڈیلے یا ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کرے اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرے، یہ استنجا کی بہتر قسم ہے۔ اور دوسری قسم جو استنجا کی ہے وہ یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرے، صرف پانی سے، یعنی پہلی والی جو ہے ڈیلے اور پانی دونوں کے استعمال کے بعد جو دوسری فضیلت والی ہے وہ صرف پانی کے استعمال، اور پھر جو صرف ٹوائلٹ پیپر کا استعمال۔ لیکن ان کے لیے تفصیل وہی ہے جو پہلے میں نے ذکر کی ہے کہ نجاست مثلاً اپنے مخرج سے تجاوز کر گئی ہے یا نہیں۔ اب دوستو، اس کے بارے میں کچھ اور مزید تفصیل یہ ہے کہ استنجا
दाएं हाथ से यानी दाएं हाथ से इस्तिंजा करना ये भी नाजायज़ है। हाँ, अगर उज़र हो किसी वजह से तो आप दाएं हाथ से कर सकते हो, लेकिन इस्तिंजा बाएं हाथ से ये ज़रूरी है। और इसी तरह इस्तिंजा करते वक़्त क़िबला की तरफ मुँह करना ये भी नाजायज़ है। तो दोस्तों कोशिश करें कि इस्तिंजा ऐसी जगह पे करे कि मसलन वहाँ या आपकी मसलन आपके आगे तरफ मसलन शमाल हो या जुनूब हो, क़िबला की तरफ पेट करके या मसलन मुँह करके इस्तिंजा करना ये जायज़ नहीं है। तो दोस्तों ये थी इस्तिंजा के बारे में मुख्तसर सी तफसील। अगर मसलन इसके बाद कोई मसला दरपेश हो तो आप अपने करीबी दारुल इफ्ता या मसलन अपने किसी महल्ले की मुस्तनद आलिम दीन से रुजू करें, क्योंकि शरीयत में हर एक अमल जो शरई अमल होती है उनके बारे में बहुत ज़्यादा मसाइल होती है और नए नए अंदाज में हर अमल के लिए मसाइल पेश आती रहती है। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ़ यूट्यूब या फेसबुक के मसाइल पे इक्तिफ़ा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए कि जिसके बारे में मसलन वीडियो में किसी मुस्तनद आलिम दीन ने बयान ना की हो और कोई दूसरा मुस्तनद किताब आपके पास ना हो जो मसलन आप ख़ुद उनको समझ सकते हो, तो फिर आप रुजू करें अपने करीबी दारुल इफ्ता या मसलन अपने मस्जिद के जो इमाम है मुस्तनद आलिम दीन है उनके पास रुजू करें, उनसे अपने शरई सवाल के बारे में दरियाफ़त करें। क्योंकि दोस्तों शरीयत पे अमल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हर किसी को तो हर मसले तक मालूम नहीं होता। तो इसलिए उलमा के साथ ताल्लुक़ बनाइए और उलमा के साथ उठना बैठना, उलमा के साथ अपने यानी रिलीजनशिप उलमा के साथ ताल्लुकात बढ़ाइए और उनसे मसाइल पूछने में शर्म ना करे। हर शरई हुक्म के बारे में मुस्तनद आलिम दीन के पास रुजू करे। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँची होगी। इंशाल्लाह इस तरह नमाज और वज़ू और दीगर जो शरई अहकामात है उसके बारे में इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियो की शक्ल में इंशाल्लाह बात करता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो चुकी है तो हमें दुआओं में भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।